السلام علیکم جی دوستو، حاضر ہوں آج کے منظرنامے کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ملک آصف مختار صاحب، سوشل میڈیا پر بڑے سرگرم رہتے ہیں، اپنی جو رائے ہے وہ اس کا اظہار بڑے دلہلے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے بھی منظرنامے پر بات کر چکے ہیں، آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور سب دوستوں کو بھی سلام، جو دیکھنے سننے والے ہیں ان کو بھی سلام۔ ملک صاحب، 2-3 ہفتے ہو گئے، پہلے نواز شریف صاحب اپنے جو ورکرز کنونشن تھا اس میں خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے پاکستان کی جو تاریخ ہے لیاقت علی خان سے لے کر بینظیر بھٹو تک، وہ اپنے ورکروں کو دوبارہ سے پڑھائی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں لوگوں نے کوئی مختلف تاریخ پڑھی ہے جو نواز شریف صاحب کو ضرورت پڑی کہ انہیں دوبارہ سے یہ تاریخ پڑھائی جائے؟ پاکستان میں سیاستدانوں کے ساتھ تاریخی طور پر کیا ہوتا رہا ہے تو انہوں نے، میرا خیال ہے اس میں آپ نے بھی کافی سارے قصے بتائے ہیں لوگوں کو کہ میرے خود ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب، باقی لوگوں کا تو حق بنتا ہی ہے، جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ کو ری رائٹ کیا جائے، اور کچھ چیزیں جو ہیں جو بہت زیادہ بڑی ہیں یا جو بہت زیادہ اہم ہیں، ان کے بارے میں کچھ کسی حد تک کچھ سچ بولا جائے اپنے بچوں سے یا سننے والوں سے یا نئی جنریشن سے۔ نواز شریف کا یہ فرض کچھ زیادہ ہے، ہمارا تو فرض کفایا بھی ہو سکتا ہے کہ بولے نہ بولے مرضی ہے ہماری، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جو اصل میں جو جھوٹ پاکستان میں چل رہا ہے، یا جو جس جھوٹ پر ہماری ریاست چلتی ہے، نواز شریف اس جھوٹ کا خود حصہ بھی رہے ہیں۔ سو ان کا فرض زیادہ ہے کہ وہ کریں، اور شاید یہی کر رہے ہیں وہ اسی گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کو یا باقی لوگوں کو گالیاں دیں، وہ واقعات بھی بتائیں، وہ سچائیاں بھی بتانی چاہیے لوگوں کو، جن کا ہم خود بھی حصہ رہے ہیں، کہ اس جھوٹ کا بھی حصہ رہے ہیں جو ہم نے کبھی بولا ہو، اور خاص طور پہ کہ ہوا کیا ہے اصل میں۔ سیاستدانوں نے خود بھی جو کچھ غلطیاں کی ہیں وہ بھی بیان کرنی چاہیے، نواز شریف صاحب کو بھی کرنی چاہیے۔ ابھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف فوج اور ان ریاستی اداروں کے معاملات کی بات کرتے ہیں، ان کو اپنے بھی کچھ بتا دینے چاہیے، اس سے ان کی ضمیر کا بوجھ بھی شاید ہلکا ہو، اور شاید لوگوں کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں، جیسے سندھ میں بھٹوز تھے، اور کے پی میں ولی خان صاحب تھے، باچا خان صاحب تھے، اور بلوچستان میں چکزئی صاحب ہیں، اس طرح کے سیاستدان اپنے لوگوں کو بتاتے رہے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے۔ کسی نے سنا یا نہیں سنا، یا کتنے لوگوں نے سنا، یہ ایک مختلف بات ہے۔ پنجاب میں میرا نہیں خیال کہ کسی سیاستدان نے کوئی درست تاریخ بتانے کی اس سے پہلے کوئی کوشش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو چاروں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جیسے آپ نے صوبے ہمارے، اور آپ میرا خیال ہے 2 اور بھی بننے والے ہیں، ایک تو بن گیا گلگت بلتستان، اور شاید کشمیر کو بھی یہ لوگ بنا لیں۔ چلے وہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا کہ یہ باچا خان یا ولی خان یا ادھر کچھ بلوچ قوم پرست لیڈر بھی تھے، ادھر سندھ میں تو بہت لوگ تھے، انہوں نے بھی شاید، مجھے ایسے لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ پورا سچ شاید نہیں بولا۔ اگر آپ سندھ یا بلوچستان یا پٹھانوں یا ان لوگوں کے جو اصل قوم پرست لوگ تھے ان سے ملیں، ان سے آپ کی ملاقات ہو، تھوڑی سیٹنگز وغیرہ ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایکچوئل ریاست، یعنی جو ہمارے اداروں نے قائم کی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، جس کو آج کل عام فہم الفاظ میں ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اس کے بجائے وہ پنجاب کو گالی دینے کو قوم پرستی سمجھتے تھے۔ ہمارے باقی تینوں صوبوں میں اس کی وجہ یہی نہیں ہے کہ پنجاب میں کبھی کوئی سیاسی تحریک چلی نہیں، یا کوئی جو ایک سیاسی بیانیہ رہا ہے جو سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یا جو اب ہو رہا ہے، اس کے خلاف کبھی کوئی پنجاب سے آواز نہیں اٹھی؟ اٹھی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے فرض کریں پاکستان کی حد تک تو پاکستان میں پہلی بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی تھی، اور وہ سندھ کی جماعت تھی، سندھ کے لوگ تھے اس میں، یعنی لیڈر سندھی تھے، اور وہ پنجاب میں وہی تھے۔ یعنی بھٹو صاحب جب پنجاب سے جیتے تو وہ کسی اس وقت 1 یونٹ تھا، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے علاقوں سے بھی تو بھٹو صاحب ہی جیتے تھے، اور وہ بجائے خود ایک سندھی تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سندھ کے قوم پرست انہیں وفاق کا بندہ سمجھتے تھے، وہ انہیں اس طرح کا قوم پرست لیڈر نہیں سمجھتے تھے، لیکن پاکستان پنجاب میں اور وہی لوگ جیتے ہیں۔ فرض کریں
ہمارے ہاں ایک چیز ہمیں بتائی جاتی ہے جو جس سے میں پرسنلی اختلاف کرتا ہوں کمپرس یا لیفٹ کی سائڈ سے، کہ جی پنجاب تو بہت زیادہ محکوم اور غلام ذہنیت کے لوگ تھے، لیکن باقی صوبوں میں یہ بڑی زبردست چیز تھی جی، وہ بڑے آزاد خیال تھے اور بڑے ان میں پروگریسو سوچ تھی اور وہ معاملات کو سمجھتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں سمجھتے تھے، ڈیفینیٹلی پنجاب سے بہتر تھے، لیکن ایک چیز جو اگر آپ غور کریں تو جو ریاست کو جہاں جہاں چیز سوٹ کرتی تھی اس نے وہ کی ہے اور وہی ہوئی ہے، وہ پنجاب میں بھی ہے۔ اب فرض کریں بلوچستان میں سب سے زیادہ جنگ ہوئی ہے ریاست کے خلاف، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں کہ آج کا بلوچستان جو ہے اس میں جو حکومت بنتی ہے وہ اسلام آباد کے 2 حوالدار لوگ بنا دیتے ہیں، 2 گھنٹوں میں وہ چینج ہو جاتی ہے جب چینج کرنے پہ آتے ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کی کتنی زیادہ فالوئنگ ہے سندھ کے اندر، لیکن جب مشرف صاحب آئے تو وہاں بھی کاف لیگ کی حکومت بن گئی تھی۔ 93 کے الیکشن میں نواز شریف نے وہاں میرا خیال ہے یا 90 کے الیکشن میں نواز شریف نے وہاں حکومت بنا لی تھی، مسلم لیگ نون نے بھی بنا لی، یعنی کہ جب ریاستی ادارے پیپلز پارٹی کے خلاف تھے تو پیپلز پارٹی بھی سندھ میں نہیں جیت سکتی تھی، وہ بھی 2-3، یعنی کہ سندھ کی جو صوبائی حکومت تھی وہ بھی کاف لیگ اور نون لیگ کے ہاتھ میں رہی ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں جو ووٹ اس وقت ہوئے تھے یا وہاں جو کینڈیڈیٹ تھے یا جن لوگوں نے ٹکٹ لیے تھے وہ کون تھے؟ وہ پنجاب سے تو نہیں گئے تھے، وہ کے پی کے سے تو نہیں گئے تھے، یا وہ کسی اور علاقے سے تو نہیں گئے تھے۔ جب ریاست مینیپولیٹ کرنا چاہتی ہے تو ریاست کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ وہ کر سکتی ہے، لیکن بالکل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس مینیپولیشن کے خلاف لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ دوسرے صوبوں میں تو لوگ سیاسی لیڈر کر رہے تھے، پنجاب میں میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس مینیپولیشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے پنجاب چونکہ وکٹم نہیں تھا، کیا یہ تھی پنجاب ہر یہی وجہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو قوم پرست ہیں وہ پنجاب کے خلاف ہیں، بالکل اسی وجہ سے کہ اس مینیپولیشن کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھی۔ نہیں، وکٹم نہیں تھے، جب وکٹم نہیں تھے تو ان کو اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فلم ہے گارڈ آن ٹرائل، بی بی سی کا ڈرامہ تھا شاید، اس میں وہ یہودی کچھ ایک جگہ بند ہیں تو وہ آپس میں خدا پر ایک مقدمہ قائم کر دیتے ہیں، ٹھیک، تو وہ جو خدا کے خلاف مقدمے کا وکیل ہوتا ہے وہ وہاں جو خدا کے حق میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہودیوں کے ساتھ ہٹلر بڑی زیادتی کر رہا ہے، ہمیں ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہے ہیں، یہ وہ تو جو ایک وہ خدا کے خلاف والا وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ موقع پرست رہا ہے، پہلے وہ آپ کی سائیڈ پہ تھا تو آپ کو اندازہ نہیں تھا، اب وہ چونکہ دوسری سائیڈ پہ چلا گیا اس لیے آپ کو زیادہ چبھن ہو رہی ہے۔ تو اچھا، آپ نواز شریف صاحب کو اس کا کے ساتھ پتہ تھی، لگ رہا ہے کہ یہ مینیپولیشن کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ بالکل یہ ابھی وہ چونکہ اس وقت وہ وکٹم نہیں تھے تو وہ اس ریاستی بیانیے کہ مثلا نواز شریف صاحب سے اگر آپ پوچھیں کہ 93 کے الیکشن میں کیا ہوا، 96 کے الیکشن میں کیا ہوا، تو وہ بالکل ان کو 90 اور 96 کے الیکشن میں ریاست کیا اس سے زیادہ اس نے زیادتی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس بات کو وہ گول کرنا چاہیں گے۔ یہی اصل نقطہ ہے کہ جب ریاست آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ کو اس کا ظلم، اس کی بربریت، اس کا جھوٹ، اس کا وہ جو پورا وہ نظام کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن اپنی جگہ پر یہ موجود رہتا ہے۔ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے جیسے ترقی یافتہ دنیا میں بہت سی جگہ، لیکن اس کو ختم میرا نہیں خیال کہ کوئی لیڈر کر سکتا ہے یا کوئی پارٹی کر سکتی ہے، ختم اس کو کرتے ہیں جن ملکوں میں یہ ختم ہوا ہے وہاں عوام نے اس کو ختم کیا، عوام کی جب بات ہو جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں مثلا۔ اور دوسری بات میں نے بہت عرصہ پہلے کہی تھی، پاکستان میں اب ہو رہا ہے، اب شاید پاکستان میں پہلی دفعہ میری ہوش و حواس میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ گیم اس وقت، یہ کھیل اس وقت ختم ہوگا جب اپوزیشن جو ہے وہ ریاستی اداروں کے مورا بننے سے انکار کرے گی، جب کندھا دینے سے انکار کریں گے، بالکل مورا بننے سے، کندھا دینے سے انکار کرے گی۔ حکومت تو کبھی بھی نہیں کرے گی، وہ جس کی بھی ہو، حکومت جب بھی ہوگی وہ ان لوگوں کا سہارا لینے کی کوشش کرے گی، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، حکومت میں نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں کو کندھا دینے سے، ان کا سہارا لے کر واپس حکومت میں آنے سے انکار کر دے گی، نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، اس وقت آپ کو کوئی تھوڑی سی جھلک نظر آ رہی ہے اس بات کی کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے جی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ٹوٹی ہے، جو باقی معاملات ہوئے ہیں، جو بزدار صاحب کے حوالے سے کافی دفعہ
प्रोग्राम शम बना है और बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी तो है ना, कुछ मेंबर जो हैं वो हुकूमत से नाराज तो ऑलरेडी हैं, अगर आप उन्हें थोड़ी सी बेहतर डील दें तो आपके साथ मिल सकते हैं, कोई इतना अजीब बात तो नहीं है। सिर्फ वही नहीं, अगर मेरा ख्याल है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो अगर तैयार हो जाएं तो जो इदारे हैं वो मेंबर, वो जो नाराज ग्रुप है उनको वो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर या बस वगैरह कोच में बिठा के ले आएंगे, तो वो देर नहीं लगेगी। लेकिन किसी बड़ी पार्टी का यही कहना कि हम नहीं करेंगे, यही असल प्रॉब्लम है। और इसी मेरा ज़ाती ख्याल जो है वो यही है कि नवाज शरीफ या मरियम से इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि ये दोबारा गोद में बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे, और ये बात इनको काबिल कबूल नहीं है हमारे इदारों में। ये उससे ज्यादा, यानी कि इनको गाली देने से ज्यादा, इनके खिलाफ एजिटेशन करने से ज्यादा इनको तकलीफ इस बात की है कि ये बंदा अब इसे हमारी जरूरत नहीं रही, या कम अज कम ये हर चीज खोने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात पर तैयार नहीं है कि हमारी मदद से ये वापस। अब ये जो पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि तरीके दम इत्मीनान लाई जाए और वो बुजदार के खिलाफ लाई जाए, मैं पर्सनली इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौजियों की मदद के साथ, इदारों की मदद के साथ अगर आपने किसी को भी हटाना है तो वो बहुत गलत है। वो यानी कि तब्दीली तो है ही नहीं। ये असल मास्टर्स, असल ताकतवर ताकत डोरियां उन्हीं के हाथ में रहेंगी। और आप एक तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस चीज पर इसलिए जोर दे रही है कि चूंकि ये होने वाली चीज नहीं है, यूं समझिए कि एक ट्रक की बत्ती है ताकि इसके पीछे लगा दें और टाइम बाई किया जाए इस हुकूमत के लिए? मेरा ज़ाती ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस तरह नहीं कर रही कि वो फर्ज करें जमहूरियत के लिए, या मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इसलिए कर रही है कि वो दोनों साइडों पे खेल सके। ये मेरा ख्याल, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। ठीक। अगर वो मुस्लिम लीग नून से या बाकी पीडीएम से ये बात तय करके मामलात करती कि हम ऐसा कहेंगे आप नहीं करें, ये तो बहुत अरसा चल सकता था ना। पीपल्स पार्टी जोर देती रहती इस बात पे कि नहीं जी हम लाएंगे तरीके दम इत्मीनान, ये बेहतर रास्ता है, और दूसरे कहते नहीं दूसरा कोई बेहतर रास्ता है। और पीडीएम की पीक पे ये इख्तिलाफ कर सकते थे और मामलात चला सकते थे, और मामलात पीडीएम की पीक पर जब आपने एक ऐसी शर्त रख दी जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो फिर क्या मामला लटकाने का तो कोई सवाल नहीं था वहां पर। नहीं, मेरा ख्याल है ये लोग मामला लटका इसीलिए है कि ये लोग अपने अपने मार पे थे, अपने अपने बात पे, या अपनी अपनी कह लें कि सेटिंग करने के लिए होंगे। अगर ये मामलात यानी सियासत करते हुए ये करते कि हमने तरीके दम इत्मीनान नहीं ला सकते और फर्ज करें इस्तीफे भी नहीं देने, तो उसके लिए ये भी बेहतर था कि ये जब उसका लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था तो कहते कि नहीं करना, या ऐलान ही ना करते। किसी ने इनकी कंपनी पे कोई गन तो नहीं रखी हुई थी कि फौरन जी ऐलान कर दें, 2 4 6 10 जलसे और ऐलान हो जाता जी, कोई और ट्रक की बत्ती दिखाई जा सकती थी। लेकिन उस वक्त उस प्रेशर को तोड़ना, उसको यानी कि कर देना वो, और उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ ये प्रॉपर करना, मेरे ख्याल में ये नुकसान का बायस बना है। और उसमें सियासी पार्टियों को नुकसान हुआ है बाद में, वो इलेक्शन में भी नजर आया है, ज़िमनी इलेक्शन में और उसके बाद भी। लेकिन ये तो चलता रहेगा, ये कोई ऐसी जंग तो है नहीं जिसमें हम कहें जी कि फलां पार्टी को ये लाजमी करना चाहिए और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो बिक गए। वो ठीक है, वो उनकी अपनी, हर पार्टी की अपनी सियासत है, ये उनका राइट है। मैं ये मानता हूँ कि पीपल्स पार्टी का ये राइट है कि वो क्या करना चाहते हैं, ये पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फैसला करना है, मैं उससे इख्तिलाफ कर सकता हूँ। ठीक। अच्छा, ये जो आजकल की सूरत हाल चल रही है एब्सोल्युटली नॉट और ये वो, आजकल हमें जो एब्सोल्युटली नॉट के मानी समझाने में और इसमें जो छुपा हुआ पाकिस्तान की आज़ादी का परवाना है, ये हमें समझाने के लिए जो दानिशवर आपको मालूम है कि सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए हैं, ये वही लोग नहीं है जो हमें तबलीग करके बताया करते थे कि अयूब खान साहब की जो जमाना है उसमें बड़ी तरक्की थी और ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ा कोई मतलब है कि इस्लाम नाफज हो गया था। तो ये आज हमें एब्सोल्युटली नॉट किस तरह से समझा रहे हैं और कैसे हमें समझा रहे हैं कि हम आज़ाद हो रहे हैं, जब वो लोग ये चीजें फराहम कर रहे थे, अपना कंधा दे रहे थे और डॉलर लेकर खिदमत पेश कर रहे थे, ये उस वक्त हमें वो समझा रहे थे, अब ये समझा रहे हैं। ये क्या दोगलापन क्या है?
یہ جو لوگ ایبسولوٹلی ناٹ ٹائپ کی چیزوں کو کوئی بہت زیادہ ان میں غبارے میں ہوا بھر کے ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بالکل مجھے یہ اس قابل نہیں لگتے کہ ان کی اس طرح کی، مطلب عمران خان نے کہہ دیا نہ کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس بات کو اس طرح کہنا کہ کوئی خان صاحب نے کوئی وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنے پاورفل لیڈر ہیں کہ اب انہوں نے کہہ دیا تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ اب کوئی یہاں امریکی کوئی جہاز یا ڈرون یا کوئی فوجی قدم رکھ سکے. نہیں چلو خان صاحب نے جو کہا وہ ایک سیاسی بات وہ ہے، تو ایک سیاسی بیان. اب یہ جو لوگ ہمیں اس میں کوئی چھپے ہوئے راز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسے کس منہ سے کہہ رہے ہیں. یہی میں کہنے لگا تھا کہ یہ جو لوگ اب اس ایک بات کو لے کے کئی گھنٹے ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور لاکھوں یا ہزاروں صفحے کالے کرتے ہیں، یہ تو ٹوٹل بکواس ٹائپ چیز ہوتی ہے. ان کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے ڈٹائی اور بے غیرتی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ اگر صرف اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیں تو لوگوں کی یادداشت اتنی بھی بری نہیں ہے. مثلا پاکستان کا کون سا اڈا کب کسی بھی سیولین وزیر اعظم نے کسی دوسرے ملک کو دیا؟ کسی بھی سیولین نے نہیں دیا. کہ پاکستان دوسرے ملکوں سے آنے والی امداد کا کوئی ایک ڈالر بھی کسی سیولین کی جیب میں تو کبھی نہیں گیا. ٹھیک ہے، جب یہ فوجی یہ اڈے دیتے ہیں، وہ ایوب خان سے لے کر مشرف تک، یہ ان اڈوں کے ابھی جو مشرف نے دیے ہوئے تھے، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ان اڈوں کا نام لے کر پھر نواز شریف اور زرداری صاحب کا نام لے دیتے ہیں. اور ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ یہ مشرف کی دی ہوئی چیزیں تھیں. اور جب یہ مشرف کی کہتے ہیں تو یہ ایک دم وہاں بھی ایک ان کا سوئچ ہے کہ ایک فرد تھا. بھائی وہ فرد نہیں تھا، ایک پالیسی تھی. چیف تھا، وہ ملک کا صدر تھا، وہ چیف ایگزیکٹو تھا، وہ اس ملک کا جس طرح کی ایوب خان صاحب چلا رہے تھے، جس طرح کی ضیاء الحق صاحب چلا رہے تھے، مشرف صاحب بھی اسی طرح پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک پالیسی چلا رہے تھے. کوئی ایک بندہ تو نہیں. یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی تھی ہر ہفتے اور جس کی تصویریں لگتی تھی، یہ کور کمانڈر وہاں بیٹھ کے کیا کرتے تھے؟ صرف چائے بسکٹ کھاتے تھے، پالیسی ڈسکس کرتے تھے. اور کیا؟ اور یہ جو ڈرون ہمارے ملک سے اٹھتے تھے، اور یہ صبح سے شام تک یہ ایبسولوٹلی ناٹ والے، ان کو شرم نہیں آتی کہ جب مشرف طالبان لیڈرشپ کو بیچ رہا تھا، ان کے سفارتکاروں تک کو پکڑ کے بیچ رہا تھا، ان کی ہر چیز ان کو، یہ بینظیر کو تو سیکیورٹی رسک فٹافٹ کہہ دیتے ہیں جی بینظیر نے سکھوں کی لسٹیں دے دی. بھائی بینظیر نے جو سکھوں کی لسٹیں دی تھی وہ کوئی بتاؤ کوئی ایک سکھ انڈیا نے پکڑ کے اس لسٹ کے مطابق مار دیا ہو، پکڑ دیا ہو؟ آپ لوگوں نے تو اپنے گھر میں طالبان کی لسٹیں دی اور پکڑ کے دیے بندے. یہ تو فوج نے ہاں اپنے لوگ بھی دیے ان کو. لیکن مشرف بھی پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے سب کا باپ بن جاتا ہے ان جیسے لوگوں کا، اور اب یہ بن جائیں گے. اور ان کو 2 4 6 سال کے بعد پتا چلے گا کہ جب یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے تو اس وقت بھی ڈرون پاکستان سے اڑ رہے تھے، فلاں پاکستان کے اڈے پہ فلاں ملک کی آرمی فوج اور ایئر فورس موجود تھی اور وہ اس کو استعمال کر رہے تھے. پاکستان کی ایئر سپیس بھی استعمال ہو رہی تھی اور ان صاحب کو بالکل پتہ تک نہیں تھا. اور اس وقت لیکن یہ لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ جب آج اس کی کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں خان نے یہ ضرور کیا ہے، میں اس کو خان کو نمبر کچھ دینے کی کوشش کرتا ہوں کچھ چیزوں پہ. ٹھیک ہے آپ دیجئے. خان کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ میرا تو ہے ہی نہیں، دینے انہوں نے نہ بھی دینے، میں ایسا ڈائلاگ تو مار دوں نا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، تو وہ اس نے کر دیا. تاریخ میں تو لکھ دیا گیا. بالکل. اب تاریخ خان کو ایبسولوٹلی ناٹ کے حساب سے دیکھے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تھی یا نہیں، ہمیں ان کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ وہ یہاں اڈے قائم کریں. جن کو ضرورت تھی نا ان کا بیڑا غرق کر دیا خان نے یہ کہہ کے. اور میرا خیال ہے خان یہ جو بائیڈن کی کال کے حوالے سے بھی یہ جو چلتی رہتی ہے کہ نہیں کر رہا، خان کو پتا ہے اس نے کرنی نہیں ہے، اور یہ چابی تھوڑا سا سکریو ٹائٹ کرتے رہو تاکہ وہ نہ ہی کرے، ادھر آئے ہی نہیں. ہمیں خان نے بیسیکلی وہ جو ادھر سے ڈالر آتے تھے ان کو نچوڑ کے ان کو چوک کر دیا ہے. ملک کو تو اس نے کیا ہی ہوا تھا، اب فوجیوں کو بھی کر دیا، اور فوجیوں کو میرا خیال ہے یہ چیز محسوس بھی ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ آئے گپ شپ ہوئی آپ سے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی. دوستو آپ نے مختار احمد صاحب کی بات سنی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. اجازت دیجئے.
اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ.